کل رات کو ارلی ایوننگ جو ہے ایک خبر آنا شروع ہو گئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ذرائع سے جناب کہ 2 آرڈیننسز ایشو ہو گئے ابھی تک جب ہم پروگرام یہ اپنا کر رہے ہیں آفیشیل جو ہے نہ پریزیڈنسی کی طرف سے نہ حکومت وقت کی طرف سے ان آرڈیننسز کے اوپر کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، لیکن آج تمام اخبارات کے اندر آپ دیکھ لیں، جنگ اخبار کے اندر یہ خبر چھپی ہوئی ہے آرڈیننسز کی، دنیا اخبار کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، اس کے بعد ایکسپریس اخبار کے اندر ہے، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ڈان کے اندر پریزیڈنٹ سائنس نیب جو ہے الیکشن آرڈیننسز۔ اب یہ آرڈیننسز ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے جو نیب کا آرڈیننس ہے، اس کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ زیر حراست ملزم کے ریمانڈ کا دورانیہ 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بدنجتی پر مبنی ریفرنس بنانے والے نیب افسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی ہے۔ دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ ہے، ترمیمی آرڈیننس۔ انتخابی عذرداریوں سے متعلق الیکشن ٹریبیونلز میں ہائی کورٹ کے حاضر سروس ججز کے علاوہ ریٹائرڈ ججز بھی تعینات کیے جا سکیں گے۔ اب یہ کافی حیران کن ہے، اور آج کل چونکہ ظاہر ہے یہ سارے معاملات آپ کو پتہ کورٹس کے اندر بھی ہیں۔ پچھلے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب آنریبل چیف جسٹس پاکستان انہوں نے ریمارکس بھی دیے تھے جب یہ سارا آرڈیننس کا کیسز آپ کو پتہ مختلف چل رہے ہیں کہ ہنگامی حالت کے بغیر آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حسن ایوب، ایک تو جو ایک لنگر گاہ پہ یا اسلام آباد کے اندر جو خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج سائفر کیس ہے، اور آپ کی اس کے اوپر جو ماہرانہ رائے بینگ اے کورٹ رپورٹ یہی تھی کہ جس انداز سے کیس لڑا گیا وہ فارغ ہو جانا تھا جی۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اگر سائفر کا کیس آج اڑ جاتا تو یہ جو لاہور کے اندر ہو رہا ہے جنرل باڈی میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور آج یہ جو اشتہارات چھپنے تھے سارا کچھ، یہ خبر شاید چھوٹی ہو جاتی اور یہ خبر سائفر کیس کی خبر بڑی ہو جاتی کہ جی اڑ گیا ہے، فارغ ہو گئے ہیں، اور ظاہر میڈیا کے اوپر آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ جس طرح ہوتا ہے۔ خبر کیا ہے، یہ آرڈیننسز کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیونکہ آل اکراس میری کافی رپورٹر سے بات ہوئی ہے، کچھ آفیشیل سے بھی بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا ہے کام، لیکن ابھی تک آفیشیلی نہیں آیا، لیکن میرے خیال سے یہ بات ہو چکی ہے۔ دوسری پہلے بات کریں ڈاکٹر سمر صاحب کے حوالے سے، تو ان کو بھی بالکل خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کا بڑا ایفرٹ ہے ڈاکٹر ایکیو خان کا بھی اور ڈاکٹر سمر کا بھی، لیکن ڈاکٹر سمر کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا ثاقب نثار صاحب نے۔ ان کی جتنی مرتبہ تھرڈ کول کے اوپر تصدیق کی، جس طریقے سے مطلب تصدیق امیز طریقے سے ان سے بات چیت کی تھی، وہ قومی ہیرو تھے، محسن پاکستان ہیں، اس بات کی مذمت ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ ثاقب نثار صاحب کا وہ عمل، بیشک وہ چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، سپریم کورٹ میں عدالت لگا کر ان کو جس طریقے سے تصدیق کرتے تھے، حکومت کی بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کی تصویر ڈاکٹر سمر جی حکومت کے اوپر تنقید تو ہے ہی ہے نا، نہیں وہ اشتہار اور سارے اخبارات میں کہہ رہا ہوں کہ پورے پورے پیج کے اشتہارات چھاپے ہیں، ایک وہ بھی میں بالکل حکومت کے اوپر تنقید کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر سمر صاحب کی تصویر لگانی چاہیے تھی، لیکن میں مذمت کرتا ہوں جو اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جس طریقے سے قومی ہیرو کی تصدیق کی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ بہت شرمناک عمل تھا ان کا۔ اگلی بات یہ ہے جی کہ آرڈیننس وغیرہ جو آ رہے ہیں، یہ 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کرنا، یہ بات تو اوبویسلی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یعنی اسی طریقے سے ہو رہا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ، جس طریقے سے انہوں نے جیسے جس طرح کی جو نیب کو یوز کیا وکٹمائز کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے، اب یہ موجودہ حکومت بھی ویسے ہی کرے گی، ٹھیک کر رہے ہیں، پہلی چیز ایسی بات ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، لیکن جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لیکن قائد نے ہم نے تو بچپن سے سنا تھا، دیکھیں لاہور کے اندر سنیں، قائد نے اگر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ لاہور کے اندر جب قائد آئے تھے نا، جب ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ بھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف ریونج کی سیاست نہیں کرتا، بدلے کی سیاست نہیں کرتا، دل صاف ہو گیا ہے، تو پھر ہی کر دیں۔ ان سے دل صاف ہو بھی نہیں سکتا نا، جو وہ کر گزرے ہیں، جو کیا ہے، جو پلاننگ انہوں نے کی ہے۔ آج بھی خطاب میں وہ لنڈن پلان کی سارا ذکر کر دیا نا نواز شریف صاحب نے، بات مجھے پوری کرنے دے دیں، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ میں کوسچن پہ کوسچن کر دیتے ہیں نا، اچھی بات ہے نا، زیادہ ماشاءاللہ آپ کی کوسچننگ تو اینکرنگ بہت اچھی ہے، لیکن خبریں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی جو مین بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسرا جو ٹریبیونلز وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہو گیا، جو ٹریبیونلز والا معاملہ ہے، کے رکھو جی، میں آپ کو کل بتایا تھا، آپ کو بات پسند نہیں آئی تھی، میں نے کہا 1 سال تک بانی چیئرمین آپ کو باہر آتے مجھے نظر نہیں آ رہے کم از کم، تو بانی چیئرمین کا خالی یہ کیس نہیں ہوگا جو آپ نیب کے کیسز سمجھ رہے ہیں، ابھی شاید کچھ جو اداروں کے خلاف جو حرجہ سرائی وہ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی ان کو جو ہے نا وہ فکس ہونا ہے، انہوں نے، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہینڈل اپنا یوز کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے مفتی بانی والی حالات کا ذکر کر رہے ہیں، یہ دیکھا آپ نے، یہ کس کا جی؟ یہ آج وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کا یہ ٹویٹ ہے، یہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو 40 روز
کرنے کا قانون افسوسناک عمل ہے, واپس لیا جائے. انہوں نے کہا نامناسب ہے, ٹھیک ہے. مشتبہ قانون سازی ہمیشہ نامناسب وہ وکٹم رہے ہیں نیب کے, وہ نیب کے وکٹم رہے ہیں. پھر جو ججمنٹ دی تھی ان کی بیل کا میٹر جب جسٹس مقبول باقر صاحب نے دیا تھا, جو حرکتیں کی تھی انہوں نے, تو وہ سارا بتا دیا تھا کہ نیب کیا کر گزرا ہے, کس طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کیا ہے. لیکن میں جو دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پر مجھے آپ آنے نہیں دے رہے, وہ دوسرا چیز یہ ہے کہ ٹریبیونلز کے حوالے سے. تو ٹریبیونل جو ہے کہ وہ سلیکٹڈ بندوں سے ہی آپ نے جو وہ کروانا ہے. پنجاب جو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے اوپر پنجاب سے متعلق آپ پہلے کہہ رہے ہیں ٹریبیونلز کم ہیں, اب ریٹائرڈ افسران کو لگا کے ورک لوڈ ہے, پینڈنسی دیکھیں کسی کی کتنی ہے. یہ ریٹائرڈ جج ہائی کورٹ فیصلہ کر دے, جو لاہور اگر کوئی جج کوئی ریٹائرڈ جج سے آپ اس کے جو لا کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں ہیں تو اس سے کون سا نقصان ہے ملک کا؟ نہیں, بالکل کوئی نقصان نہیں ہے. وہ جو پہلے 6 اسپیئر کیے تھے ان کو تو پہلے جو ہے پوائنٹ کر لیں, پھر باقی اور بھی لگا لیں. چودھری غلام حسین صاحب, اب چونکہ ظاہر ہے میرے سامنے نوجوان بیٹھا ہے تو زیادہ ذرا وہ انٹریکشن زیادہ ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے, یہ آرڈیننسز آپ نے پڑھ لی ہیں, آپ کے پاس کیا خبر ہے, مطلب اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, اس میں تو صاف نظر آ گیا ہے کہ ہم نے جو دھاندلی کی ہے اس کو کور کرنا ہے کہ جی ریٹائرڈ مرضی کے چمچے چماٹ لے کے آ جائیں گے اور وہ ایویڈنس کو دیکھے بغیر جیسے پہلے سزائیں سناتے رہے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے. یہ کچھ بھی اخیر میں یہ میرا خیال ہے یہ آئین میں یا کسی میں ترمیم کر کے کہیں گے جو ریزلٹس آ گئے ہیں ان کے اوپر کسی عدالت نے جو مرضی کی کیا ہو, حقائق جو مرضی ہوں, ہم جو جیت گیا سو جیت گیا, جو ہار گیا سو ہار گیا, جہنم میں جائے آئین اور قانون, ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے, جو تجھے کرنا ہے کر لو. مجھے تو یہ نظر آتا ہے اور اٹ ول ناٹ ورک. اور یہ جو ان کی خواہشات ہیں نا کہ قیامت تک لوگ جیلوں میں رہیں گے, یہ پہلے بھی جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے آج سن لے, یعنی 9 مئی کے حوالے سے لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, صرف 4 یا 5 بندے ہیں جو جیل میں ہیں, باقی تمام کی ضمانتیں ہو چکی ہیں یا بری ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ ایسی یعنی وہ ادھر گھوم رہا تھا ادھر گھوم رہا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو یہ بھی جو ان کی خواہش ہے نا کہ ریٹائرڈ جج لا کے, بھائی جو اتنے عدالتیں بھری پڑی ہیں جن کا کام ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے آپ نیا آرڈیننس لا کے؟ اب نظر آ رہا ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہونے والا تھا کل پرسوں, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. نظر صاف آ رہا ہے کہ دھاندلی کے اوپر کور کرنے کے لیے, مٹی پاؤن واسطے اور اقتدار سے چمٹے رہنے لئی یہ سارے بونگے اور گندے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. بٹ اٹ ول ناٹ ورک اینڈ الٹیمیٹلی پیپل ول پرویل.